السلام علیکم دوستو. آپ لوگوں کی طرف سے بہت سارے میسیجز ملے، بہت سارے دوستوں نے کالز پہ کہا کہ ہمیں اس حوالے سے ایک لیکچر دیا جائے کہ کس طریقے سے یہ کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے جو ریٹن ایگزام ہوگا اس کی تیاری کیسے کی جائے. تو اس کے لیے میں نے ہمارے محکمے کے ایک بڑے ہی تجربہ کار پولیس آفیسر ہیں احتشام صاحب، ان سے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ وہ بہت سارے امتحانات کی تیاری بھی کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے کامیابی کی منازل کو چھو چکے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، اسی پیٹرن پہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سفارش چل سکتی ہے یا کوئی پیسے ویسے اگر ہم دیں تو یہ بات اپنے ذہن سے ہرگز نکالیں. اس کو کسی صورت بھی اپنے دماغ میں نہ آنے دیں. نہ تو کوئی رشوت چلے گی، نہ ہی کوئی سفارش چلے گی. بالکل میرٹ پہ بھرتی ہو رہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں کسی دوسرے بندے کا. اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی محنت جو ہے اس کو جاری رکھیں اور حلال طریقے سے اپنا اس نوکری کی طرف آپ ایفرٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا، اس پہ بھروسہ رکھیں. اور دیکھتے ہیں احتشام صاحب آپ کے لیے کس طرح کی گائیڈ لائن دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے لیے بڑی مفید ہوں گی. اور احتشام صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ لوگوں کے لیے اتنی اچھی اور مفید ویڈیو دی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات. رزق حلال کے لیے اخلاص کے ساتھ کی جانے والی کوشش، پاکیزہ نیت اور مثبت سوچ ایک بامعنی مقصد حیات کا جواز فراہم کرتی ہے. کمپٹیشن کے تحریری امتحان میں تیاری کا جو مرحلہ ہے اس میں تیاری اور انٹرویو کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ بھی درکار ہوتا ہے جو آپ کو خود سے ملواتا ہے اور خود شناسی کے عمل سے گزارتا ہے تاکہ آپ خود کو نہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ یا اوور ایسٹیمیٹ کریں. ملٹیپل چوائس جو کوشچنز ہیں ان پہ مشتمل تحریری امتحان کی 2 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج پریپریشن کی، تیاری کی سٹیج، اور دوسری سٹیج پیپر والے دن اسے اٹیمپٹ کرنے کی سٹیج. میں آج آپ سے جو پہلی سٹیج ہے تیاری کی سٹیج اس پہ بات کروں گا. اور ایم سی کیوز پہ مشتمل جو تحریری امتحان ہے وہ انگریزی، اردو، پاک اسٹڈی، اسلامک اسٹڈیز، جنرل نالج، کرنٹ افیئر، بیسک میتھمیٹکس اور آئی ٹی پہ مشتمل ہوتا ہے. میں محمد احتشام آپ سے ان سبجیکٹ سے متعلق انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، جو کہ کانسٹیبل، اے ایس آئی، ایس آئی، نائب تحصیلدار اور دوسرے تمام کمپیٹیٹیو ایگزامز انٹرسٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے غیر معمولی مددگار اور مفید ثابت ہو سکتی ہیں. میری اس انفارمیشن شیئرنگ کے محرکات میں کسی بھی قسم کا کوئی کمرشل یا کوئی اور لالچ شامل نہیں ہے، بلکہ جو سب سے جاندار محرک ہے وہ جناب عمران اعظم صاحب کی شخصیت ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے. اور اگر آپ کو بھی اس سے کوئی فائدہ پہنچے تو آپ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا. آج 27 نومبر 2020 2020 بروز جمعہ میں آپ کے ساتھ یہ ایک پیپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہم پیپر کی طرز پر تیاری کریں گے جس میں میں آپ کے ساتھ کنسیپچول اور فنکشنل جو پہلو ہیں ان سبجیکٹس کے ان پہ بات کروں گا. ایم سی کیوز پہ مشتمل جو تحریری امتحان ہے یہ ایک اسکل ہے اور انشاءاللہ یہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو ہو نہ سکے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں انگریزی سے. کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی گرامر کو جاننا ہوتا ہے، اور کسی بھی لینگویج کی گرامر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ لینگویج کیسے کام کرتی ہے. لینگویج کا سب سے چھوٹا یونٹ ورڈ یعنی لفظ ہوتا ہے، اور یہی ورڈ مل کر پارٹس آف سپیچ بنتے ہیں جو کہ فریز، کلاز اور دین ایک مکمل سینٹنس کی صورت میں پورا مفہوم ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ جو ہے وہ تحریر لکھی ہوئی ہے. اس تحریر میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم پارٹس آف سپیچ پہلے جانیں گے.
تاکہ اس کے کنسیپچول اور فنکشنل آسپیکٹ سے ہمیں آگاہی مل سکے. پیپرز میں ان سے متعلق کافی زیادہ جو ایررز ہیں وہ ان سے متعلق پوچھے جاتے ہیں. پارٹس آف اسپیچ آرٹ ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اب یہ تحریر یہ ہے کہ سعد از اے ہارڈ ورکر, ہی ورکس ہارڈ, ہز ورک از ایڈمائرڈ بائی ہز کرٹکس, سعد اینڈ اسد آر گڈ فرینڈس, براوو, سعد ون دی ایکسیلنس ایوارڈ آف دی ایئر. اس میں سعد کیا ہے, از کیا ہے, اے کیا ہے, ہارڈ کیا, ورکر کیا, یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. ناؤن ہم کہتے ہیں اس میں سعد پراپر ناؤن ہے. ناؤن جو ہے وہ کسی بھی چیز یا جگہ یا پرسن یا خیال کو جو نام دیا جاتا ہے اسے ناؤن کہتے ہیں. آگے اس کی 5 قسمیں: کامن ناؤن, پراپر, میٹیریل, ایبسٹریکٹ. یہ نیچے دیا ہوا ہے. کامن ناؤن یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ کامن ناؤن بوائے ہے, پراپر جو پرٹیکولرائز کر دے, میٹیریل فرنیچر, ایبسٹریکٹ انفارمیشن, اور کولیکٹیو کیٹل. انہی سے متعلق کافی زیادہ ایررز جو ہیں وہ آتی ہیں. تو یہ ناؤن کے بعد پروناؤن ہے. پروناؤن ایسا لفظ ہے جو کسی بھی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ پروناؤن کی نیچے میں نے جو اس کے پرسن ہیں اور ان کی جو فارمز ہیں وہ دی ہوئی ہیں, کیونکہ ایکٹیو وائس, پیسیو وائس, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, یا انگلش اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. فرسٹ پرسن دیے ہیں, اس کی کون سی سبجیکٹیو فارم ہے, کون سی پوسیسو فارم ہے, کون سی اس کی آبجیکٹیو فارم ہے. اور دین فورتھ ون از ریفلیکسو فارم. اس کے بعد ورب ہے. ورب ایسا لفظ ہوتا ہے, ایسا جو ورڈ ہے جو کہ کسی ایکشن کو, اسٹیٹ کو یا پوسیشن کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اب ورب کی بھی کئی ٹائپس ہیں. مین یا پرنسپل ورب ہے, ہیلپنگ یا آکسیلری ورب ہے, لنکنگ یا کاپیولر ورب ہے, اسٹیٹو ورب ہے یا ڈائنامک ورب ہے, ماڈل ہیلپنگ ورب ہے یا ریگولر ورب ہے یا ای ریگولر ورب ہے, ٹرانزٹیو یا انٹرانزٹیو ورب ہے, یا فائنائٹ یا نان فائنائٹ ورب ہے. تو یہ ڈیٹیلنگ ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ ورب کیا ہے. اس کے بعد ایڈجیکٹیو ہے. ایسا ورڈ جو کسی ناؤن یا پروناؤن کو ایکسپلین کرے, ڈسکرائب کرے, اسے ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. اور ایڈورب جو ہے وہ ایسا ورڈ ہے جو کسی ورب کو, ایڈجیکٹیو کو یا دوسرے کسی ایڈورب کے متعلق ہمیں معلومات دے, ڈسکرائب کرے, اسے ایکسپلین کرے, تو اسے ہم ایڈورب کہتے ہیں. دین پریپوزیشن ہے جو ناؤن یا پروناؤن کا جو ریلیشن ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ اس کے متعلق ہمیں بتاتا ہے. کنجنکشن یہ جو ہے یہ ایسا لفظ ہے جو کسی کلاز کو, فریز کو یا ورڈ کو جوڑتا ہے. اسے ہم جوائننگ ورڈ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد انٹرجیکشن ہے. یہ کسی جذبے کو کسی ایکسپریس کرتے ہیں, کسی فیلنگس کو. اب اس کی جو تفصیل ہے, یہ جو ہم نے اوپر ڈیفینیشن پڑھی ہیں, یہ ہم فرسٹ گریڈ سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں یہ ڈیفینیشن. لیکن ان کی فنکشنل جو صورت ہے وہ ہمیں نہیں بتائی جاتی. وہ فنکشنل صورت اس کی یہ ہوگی جیسے سعد روٹ آ لیٹر. سعد اس میں پراپر ناؤن ہے کیونکہ پرٹیکولرائز ہے. روٹ ورب ہے. سعد بائی سم فروٹ. اب یہاں پہ غلطی اکثر دی جاتی ہے فروٹس کی. یہ میٹیریل ناؤن ہے. میٹیریل ایبسٹریکٹ اور جو ہے ان کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ سنگولر, ہمیشہ سنگولر استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہی از اے گڈ بوائے. ہی یہاں پہ پروناؤن ہے, از ورب ہے. اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ ہیلپنگ ورب اور از آر ایم جب مین ورب کے ساتھ آئیں گے تو یہ تب ہیلپنگ ورب بنے گا. اے یہاں پہ آرٹیکل ہے. گڈ ایڈجیکٹیو ہے. بوائے کامن ناؤن ہے. شہزاد از ورکنگ آن اے پروجیکٹ. مین ورب ٹھیک ہو گیا. ہی از اے ہارڈ ورکر. ہی ورکس ہارڈ. اب یہاں پہ مین ورب کو ایکسپلین کر رہا ہے ہارڈ, تو یہ جو ہے ایڈورب ہے. ہارڈ ایسا یہ جملوں کا ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایڈجیکٹیو جن کے اینڈ ایڈورب وہ ہیں جن کے ایڈجیکٹیو کے اینڈ پہ ایل وائی لگ جاتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. سینٹینس بتاتا ہے, سینٹینس میں وہ لفظ بتاتا ہے کہ وہ ایڈجیکٹیو ہے, ایڈورب ہے یا ناؤن ہے. جیسے یہ ہارڈ. او ایس سی کا قیام جو ہے 16 نمبر کویشچن ہے. او ایس سی کا قیام 25 سپٹمبر 1969 کو, اور اس کا دوسرا اجلاس 1974 کو ہوا تھا. او ایس سی کا ہیڈ کوارٹر جدہ سعودی عربیہ میں. محمد علی جناح نے عالمی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی 1913 کو, اور کانگریس کو چھوڑا تھا 1920 کو. سیکنڈ گورنر جنرل جو تھے خواجہ ناظم الدین تھے, اور تیسرے وزیر اعظم جو تھے وہ محمد علی بوگرا تھے. یہ خواجہ ناظم الدین دوسرے وزیر اعظم بھی تھے.
कराकरम ये केटू है, फिर हिमालय का नंगा पर्वत है, फिर प्रिचमीर है। पाकिस्तान का कौमी दरख्त, हाँ, देवदार, आम, फल है, सब्ज़ी भिंडी, जानवर मारखोर, जूस गन्ने का रस है, लिबास शलवात मीज़, मस्जिद फैसल है, खेल हॉकी। कौमी तराने का दौरानिया 1 मिनट 20 सेकंड है और ये हफीज़ गंदी किताब चिराग शहर से लिया गया। पहला निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर को दिया गया 1957 में, और हवालदार लालक जान 1999। पहली दस्तूर शाह असम्बली 24 अक्टूबर 1954 को डिज़ोल्व की गई। पानीपत की पहली जंग जो है ये ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान 21 अप्रैल 1526 को, दैन सेकेंड जो है ये 5 नवंबर 1556 को, दैन थर्ड जंग जो है पानीपत की 14 जनवरी 1761 को हुई। पानीपत एक मुकाम है पंजाब में, ये दिल्ली से तकरीबन 1995 किलोमीटर अवे है। उसके बाद करारदाद मकासद से पहले दस्तूर असम्बली, हाँ, ये 12 मार्च 1949 को पास हुई। यहया खान ने 1 यूनिट 1 जुलाई 1970 को ख़त्म किया। कमर जवेद बाजा साहब 16th रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है। मोहनजोदड़ो का मतलब मुर्दों का टेला, चोटी या पहाड़ी है। जोधन पाकपतन का पुराना नाम है। दीर और चित्राल को मौलाना दरा लवारी है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पंजाब ऑफिसर्स कमीशन, फेडरल सर्विस कमीशन, पाकिस्तान पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कैंडिडेट्स टेस्टिंग सर्विसेज। पाकिस्तान अब तक 4 वर्ल्ड कप के हॉकी मैच, वर्ल्ड कप हॉकी जीत चुका है। पहली दफ़ा 1971 में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था वो भी पाकिस्तान ने जीता था। पेशे के लिहाज से बाद में डेंटिस्ट डॉक्टर थी, कलर का हारजील चकवाल में। पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह जो है वो 28 नवंबर 2018 को हुआ। अब ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके क़याम है, ये आप देखते जाइए। ये इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल आपके साथ शेयर की जा रही है। इसी तरह से सबसे बड़ा जो डिवीज़न है कल्लात है, एरिया वाइज, आबादी वाइज लाहौर, ज़िला चागी, एरिया वाइज, आबादी वाइज लाहौर। पंजाब का जो सबसे बड़ा डिवीज़न है बहावलपुर, एरिया वाइज लाहौर, आबादी वाइज। पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला बहावलपुर, एरिया वाइज और आबादी वाइज लाहौर। रेडियो स्टेशन इस्लामाबाद में, किला रानीकोट में, बैराज सखर, प्लेटफार्म, रेलवे प्लेटफार्म रोडी, सहरा थर, डैम तरबेला, एयरपोर्ट इस्लामाबाद। बड़ी झील जो है मंछर, कुदरती है, कंचर मसनूई है। पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद साहब, गुलजार अहमद मौजूदा हैं 27वें। स्टेट बैंक ज़ाहिद हुसैन, गवर्नर स्टेट बैंक पहले ज़ाहिद हुसैन साहब थे, मौजूदा रज़ा बाकर 20th हैं। बाकी भी इन सब के आगे नाम लिखे हुए ये आप देख सकते हैं। मजलिस शूरा तमाम दुनिया की जो पार्लियामेंट है उनके कुछ नाम है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम मजलिस शूरा है, जिस तरह से अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है और इंडिया की पार्लियामेंट का नाम सांसद है। मजलिस शूरा 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। नीचे वाले हाउस को नेशनल असम्बली और ऊपर वाले हाउस को सेनेट कहते हैं। ये मौजूदा नेशनल असम्बली जो है ये 15वीं नेशनल असम्बली है। नेशनल असम्बली की टोटल 342 सीटें हैं, जिनमें 272 पे इलेक्शन होता है, 60 विमेन सीट्स हैं और 10 माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं। ये आगे उनकी बाइफरकेशन दी हुई है। इस तरह से सेनेट की जो है टोटल 104 सीटें। पाकिस्तान चूँकि एक फेडरेशन है तो तमाम सूबों में यकसा जो है वो तकसीम की गई है 23 सीटों के साथ। इस्लामाबाद को 4 और फाटा के पास 8 सीटें हैं। इसी तरह से सूबाई असम्बली जो पंजाब की है उसकी टोटल 371 सीटें हैं। सिंध की 168 हैं, बलूचिस्तान की 65, KP के 145, 25वीं तरमीम के बाद गिलगित बल्तिस्तान की 33। आगे उनकी बाइफरकेशन दी हुई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस्लामियात पे, इस्लामिक स्टडीज़ पे। इस्लामिक स्टडीज़ के भी ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं। कुरान मजीद की सूरह में हज़रत ज़ैद बिन हारिस का नाम सूरह अहज़ाब में आया है। फ़तह मुबीन सूरह हुदैबिया को, मौज़े तैन आखिरी 2 सूरह फलक और सूरह नास कहा जाता है। उम्मुल कुरान सूरह फातिहा को। पैगम्बरों के नाम पे 6 हैं। गज़वात 12 का जिक्र है। मसारफ़ ज़कात सूरह तौबा आयत नंबर 60 में बयान हुए हैं। अबुल अंबिया इब्राहीम का लक़ब है। अबुल अरब हज़रत इस्माइल का, हज़रत सालेह का तलब कौम समूद से था। नजीउल्लाह हज़रत नूह का, खतीबुल अंबिया हज़रत शुएब का लक़ब है। और उसके बाद अंजील के नबी मैंने खुशखबरी की है। तहज्जुद, नींद तोड़ के उठना, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, वज़ू के 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मतीन ने लिखा था। कुरान मजीद की सूरह सफ़ आयत नंबर 6 में आपका नाम अहमद आया। तौरात हज़रत मूसा पे, ज़बूर हज़रत दाऊद पे, इंजील हज़रत ईसा पे। इस्लामी साल का 3रा महीना। क्वेश्चन नंबर 25 है उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब बिनते हज़ीमा का लक़ब है। जन्नतुल बकी और जन्नत मौला मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में। बाबुर रयान रोज़ादारों के लिए जन्नत का दरवाज़ा। मज़ाहब अरबा से मुराद हनफी, मालकी, शाफ़ी और हम्बली हैं। और अमीनुल उम्मत जनाब हज़रत अबू उबैदा बिन जराह का लक़ब है। अंबिया की सरज़मीन फ़लस्तीन को कहा जाता है।
اب اسی طرح سے اردو کا پورشن ہے. اردو کا پہلا ناول مرات العروس تھا. اردو کے لغوی میں لشکر کے ابن شاہ کا اصل نام شیر محمد. علامہ اقبال کی پہلی نظم حمالہ تھی. باغ و بہار میر امن دہلوی. نظم کے لغوی میں ترتیب دینا ناول امراؤ جناداب مرزا ہادی رسوا. انارکلی سید امتیاز علی تاج کی ہے. اردو ڈرامے کے شیکسپیئر آغا کاشمیری کو کہا جاتا ہے. مرزا غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں ہوئی. قتیل شفائی کا سلام اورنگزیب خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے. یہ تصنیف نہیں ہے, یہ ان کا لقب ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے. بہادر شاہ ظفر فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں 1800 میں از دوست کے مصنف مختار مسعود علامہ اقبال کو سر خطاب 1922 میں. غزل کا پہلا اور آخری شعر مطلع اور مقطع. اسی طرح شعر میں تاریخ تلمی واحد مجموعہ کلام فارسی اردو ارمغان حجاز ہے. افغانستان کی تعلیمی پالیسی ترتیب دی تھی. نظم ابلیس ارمغان حجاز سے ہے. شکوہ جواب شکوہ بانگ درا سے. یہ کچھ سینٹنس ہیں, جملے ہیں جو ٹھیک روز بروز دن بدن نہیں. آپ لاہور سے کب لوٹیں گے, وہ بہت لاپرواہ ہے. آپ کے مزاج کیسے ہیں. اس طرح کمپیوٹر سائنسز میں ورلڈ وائڈ ویب ہے. WWW اسٹینڈس فار HTTP ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. فادر آف کمپیوٹر چارلس بیبیج. شارٹ کٹ کیز جو ہیں یہ کافی پوچھی جاتی ہیں. کنٹرول C کاپی کے لیے, کنٹرول V پیسٹ کے لیے, انڈو کے لیے کنٹرول G اور نیو فائل اوپن کے لیے کنٹرول N ہے. پرنٹڈ آؤٹ پٹ جو ہارڈ کاپی, مانیٹر آؤٹ پٹ ہے, ماؤس ان پٹ ہے, کی بورڈ ان پٹ ہے, اسپیکر آؤٹ پٹ ہے, پرنٹر آؤٹ پٹ ہے. برین کمپیوٹر کا CPU سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, ریم رینڈم ایکسیس میموری, ریڈ اونلی میموری اور ارتھمیٹک لاجک یونٹ. فاسٹسٹ میموری کیشے ہے. لارجسٹ گوگل ڈیجیٹل اینڈ اینالاگ جو ہے وہ ہائبرڈ کمپیوٹر کہلاتا ہے. میکسیمم فونٹ سائز MS ورڈ کا 1638 ہے, اور میکسیمم فونٹ سائز جو ویزیبل ہوتا ہے اسکرین پہ MS ورڈ میں وہ 72 ہے, اور منیمم 8 ہے. GPS گلوبل پوزیشننگ سسٹم کو کہتے ہیں. SIM اسٹینڈس فار سبسکرائبر آئیڈینٹی ماڈیول ہے. 1 GB ایکول ہے 1024 MB کے. آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اگر اس انفارمیشن سے آپ کو فائدہ ہو تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا. سورہ قصص آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں, اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حکمت اور علم میں ان کو دیتا ہوں جو محسنین میں سے ہیں. اور زندگی میں پاس فیل ہونا میٹر کرتا ہے, لیکن یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. یہ زندگی کے کچھ تجربات ہوتے ہیں. یہ MCQs پہ مشتمل جو تحریری امتحان ہے اور جو اس کی اٹیمپٹ ہے پیپر والے دن, یہ ایک اسکل ہے. جسٹ ٹرائی ٹو لرن دیٹ اسکل. اللہ حافظ.